بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک تو میں آپ کو آج ناظرین دو بہت بڑے لوگوں سے جو ہماری سیاست کے جو بہت بڑے لوگ ہیں ان کی کچھ ایسے ان کے انیشیٹوز ہیں، ان کے جیسچرز ہیں کہ جن کو سن کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی. ان سے ملواؤں گا، مطلب ان کے بارے میں بات کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے جو ان کی طرف سے ایک بات کی گئی کہ مئی 9 جیسا ایک اور واقعہ کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے بات کی. تو اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، یہ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. اور پہلے یہ کہ جی میں جن لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، دو بڑے بیسیکلی میں کہوں گا وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کی سیاست کے، بلکہ میں کہوں گا کہ دو بہت بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے جیسچرز دیے کہ جو ہم جنرلی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمارے سیاستدان اس قسم کی بات کریں گے، اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک ہیں جماعت اسلامی کراچی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب. انہوں نے آج حیران کر دیا بہت سے لوگوں کو، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو سیٹ میں جو جیتا پروونشل اسمبلی کی سندھ کی جو 129، انہوں نے کہا کہ میں اس سیٹ سے دستبردار ہوتا ہوں. اور وجہ انہوں نے یہ کہی کہ جی جو اس کے جو سیٹ کی، چونکہ جو بھی آپ کو بتایا کہ الیکشن جیتتا ہے جو ہارتا ہے بیسیکلی اس کے پاس یہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ اس نے کتنے ووٹس لیے، اس کے اپوننٹس نے کتنے ووٹ لیے. الیکشن کمیشن تو اناؤنس بعد میں کرتا ہے، اور آر او کے پاس بھی رزلٹ ظاہر ہے بعد میں جاتا ہے، لیکن جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں ان کے رزلٹس ان کو مل جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میرا نوٹیفیکیشن کیا گیا اور جو مجھے ووٹ ملے وہ میں نمبر 1 نہیں ہوں. میرے سے زیادہ پی ٹی آئی کے آزاد جو رکن ہے اس کے ووٹ مجھ سے زیادہ ہیں. سو جو الیکشن جیتا ہے وہ الیکشن وہ جیتا ہے، اور مجھے یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی یہ سیٹ جو ہے اس سے دستبردار ہوتا ہوں. اور نہ صرف دستبردار ہوتا ہوں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسے ماحول میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی جبکہ پاکستان میں بہت سی مختلف جو ہیں کانسٹیٹوئنسیز کے بارے میں، اور جو بہت سے لوگ جو جیتے اور جو بہت سے لوگ جو ہارے ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جو ہار رہا تھا اس کو جتوایا گیا اور جو جیت رہا تھا اس کو ہرایا گیا. اس لحاظ سے اور وہ فارم 45 اور فارم 47 کی بات ہو رہی ہے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کیس میں تو انہوں نے کہا کہ جی فارم 45 کے تحت بھی میرا نمبر جو ہے میں نہیں جیت رہا تھا. سو انہوں نے جو کریکٹر شو کیا، آپ دیکھ لیں کہ ہمیں پورے پاکستان میں کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اس قسم کا کسی دوسرے رہنما کی طرف سے کوئی رسپانس ایسا نظر نہیں آیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ثبوت کی بات ظاہر ہے میرے پاس ایز اے جرنلسٹ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ دھاندلی بہت ہوتی ہے پاکستان کے الیکشنوں میں، مختلف الیکشنوں میں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سال تو بہت ہی مشکوک ترین قسم کے الیکشن ہوئے ہیں. اور جو RTS کا جو ریپلیسمنٹ تھا EMS جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ تو میں نے جیسے پہلے کہہ چکا، وہ تو RDS کا بھی باپ نکلا. اور اس لحاظ سے بہت سے ایسے لوگ جو کہ رات کو ہار رہے تھے الیکشن والے دن، تو صبح جب اٹھے تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہار رہے تھے ان کو جیتا ہوا دکھایا گیا، وہ جیت گئے الیکشن. اور اس سے سارا مطلب ہے کہ پورے کا پورا معاملہ ہمیشہ خیر ڈاؤٹس ہوتے ہیں الیکشنز کے اوپر، ریگنگ کے الزامات بھی لگتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ الزامات سارے کے سارے ویسے ہی ہوتے ہیں، جینوئن الزامات بھی لگتے ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے الیکشنز کے کیسز کے فیصلہ کرنے کا، وہ فوری امیڈیٹلی فیصلہ ہوتا نہیں ہے. اور اس لیے اگر جس طرح حافظ نعیم صاحب اگر فرض کریں کہ خود اس سے دستبردار نہ ہوتے تو وہی والی بات ہے کہ کیس چلتا، پہلے الیکشن کمیشن، پھر الیکشن ٹریبیونلز، پھر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور وہ پھر عرصہ ہی گزر جاتا ہے. جس طرح ماضی میں بھی 5 سال پوری ٹرم ختم ہو جاتی ہے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز، اور اس کے بعد پھر کورٹس کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ نہیں جی وہ بندہ غلط جیتا تھا، اور اصل جو جیتنا تھا جس نے ووٹ زیادہ لیے تھے وہ دوسرے والا شخص تھا. تو اس وقت کسی چیز کی مطلب ہے کوئی، لیکن یہ ہے کہ
اگر ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور وہ فوری طور کے اوپر غلط طور کے اوپر جیتے گئے شخص کے بارے میں فیصلہ اگر نہیں کر سکتا تو یہاں پہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کے جیسا کوئی دوسرا بندہ پاکستانی سیاست میں کیوں نہیں ہے. اور اس میں بہت سی مطلب 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں تو عام کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اس الیکشن میں فیور کی گئی اور بہت سے لوگ جو ہار رہے تھے وہ جتوائے گئے. اور یہ ایک ایسی چیز تھی حافظ نعیم صاحب کی طرف سے کہ جس کو اپریشیٹ کرنا میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور تاکہ ہماری سیاست میں اس طرح کے ہمیں سیاستدان ملیں, اس قسم کے ہمیں جو ہمارے لوگ جو اختیار سیاست کے ذریعے جو مختلف لیولز کے اوپر جن کے پاس اختیارات آتے ہیں, بے شک فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹس ہوں, تو وہ اس کریکٹر کے لوگ ہونے چاہیے. اور اللہ کرے کہ اس سے دوسرے بھی انکریج ہوں اور کوئی 2-3 لوگ ہی کم از کم اٹھ کے آ جائیں, کہیں کہ جی ہاں ہم بھی بالکل یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلط طریقے سے جتوایا گیا. لیکن امید ویسے نہیں ہے اس چیز کی مجھے کم از کم. اچھا, اب دوسرا جو میں آپ کو دوسری مثال ایک اور بہت بڑے سیاستدان, سیاست میں ایک بہت بڑے شخص کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا تعلق ہے بیسیکلی تو پی ٹی آئی سے تعلق ہے, اور وہ پی ٹی آئی کو الیکشن چونکہ آپ کو بتایا کہ سیمبل نہیں ملا تو آزاد رکن کی حیثیت سے وہ الیکشن لڑے اور الیکشن انہوں نے جیتا اور ایک بہت بڑے مارجن سے جیتا. کے پی کے سے تعلق ہے علی محمد خان, جو کہ پہلے بھی میں نے رہ چکے, منسٹر بھی عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں, وزیر بھی رہ چکے. انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے ٹویٹ کیا, کیا بیان دیا, اور آپ کو اس جیسا جس طرح انہوں نے بیان دیا آپ کو کوئی پیرلل نظر نہیں آئے گا کہ جیتنے والے ہمارے بہت سے ظاہر ہے بہت بڑا نمبر ہے جنہوں نے الیکشن جیتا ہے, جو قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے صوبائی اسمبلیوں کے. لیکن یہ کریکٹر آپ دیکھیں کہ کسی دوسرے نے شو کیا اپنے اپوننٹس کے بارے میں اور ان کے بارے میں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, سب کے بارے میں. اب دیکھیے کہ علی محمد خان صاحب نے کیا بیان دیا. انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھا, اور جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, کہ اللہ کے بعد اپنے مردان کے غیور عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں صرف 14 دن کی کیمپین میں 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے جلسے دیے اور تاریخ کی مشکل ترین الیکشن میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کر 68,000 ووٹ کی بڑی لیڈ سے جتایا. اللہ تیرا شکر. الیکشن ہو گیا, ایک جمہوری عمل مکمل ہوا. جہاں اپنے لوگوں کا شکر گزار ہوں وہیں مردان NA-23 پہ اپنے مد مقابل امیدواروں جناب احمد خان بہادر صاحب, بشیر خان صاحب, جلال خان خٹک صاحب, زیر محمد صاحب, شعیب خان صاحب, شعیب عالم خان صاحب, عاقب اسماعیل صاحب, عبدالعظیم صاحب, جناب کلیم اللہ خان اور جناب معاذ اللہ خان صاحب, سب کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں اور میرے محترم بھائی ہیں. یہ میں علی محمد نہیں, یہ آپ جیتے ہیں. میری طرف سے علاقے کی ترقی کے لیے ہمیشہ آپ کی طرف دوستی اور تعاون اور ایک بھائی کا دوستی بھرا ہاتھ بڑھے گا. آپ کی جماعتوں کے مطلب اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے کارکن میرے چھوٹے بھائی ہیں. علاقے کی ترقی میں ہمیشہ آپ کی رائے کی قدر کروں گا اور کوئی بھی کام ہو آپ نے اپنا بھائی سمجھ کر بلا جھجک حکم دینا ہے. میرے حجرے اور میرے دل کے دروازے آپ کو ہمیشہ کھلے ملیں گے. مل کر مردان شہر کی ترقی اور مردان کے علاقے کو ترقی و اخلاق کا گہوارہ بنائیں گے. والسلام, آپ کا بھائی علی محمد. پاکستان زندہ باد. مردان کے عوام پائندہ باد. آپ دیکھیں گے یہ کتنا زبردست قسم کا میسج ہے اور اس طرح کی چیز ہم نے نہیں دیکھی. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے افسوس ہوا کہ خواجہ سعد رفیق نے الیکشن ہارا اور انہوں نے بڑی اچھا کیا کہ انہوں نے ہارنے کے بعد فوری یہ نہیں کہ جی میں غلط طریقے سے ہارا یا یہ, انہوں نے اپنی ہار کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے جو الیکشن جیتے لطیف خوسا صاحب ان کو انہوں نے مبارکباد دی. اور لطیف خوسا صاحب کا ریئیکشن یہ تھا کہ جی حالانکہ دوسرے دن ہی جس دن الیکشن ہوئے 8 کو 9 تاریخ کو صبح شاید ان کا آ گیا تھا سعد رفیق صاحب کا, تو لطیف خوسا صاحب کا جواب یہ تھا
کہ جی خواجہ سعد رفیق نے مبارکباد دینے میں بڑی دیر کر دی. تو یہ مجھے دکھ ہوا کہ کاش یہ، بلکہ دیکھیں نا کہ جیتنے والے کیا یہ اصل میں ظرف ہونا چاہیے. کتنا بڑا ظرف کی بات ہے، کتنے بڑے کریکٹر شو کیا علی محمد خان نے. اور یہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، جیتنے والوں کو جو ہے خاص طور کے اوپر ان کو اس قسم کا کنڈکٹ دکھانا چاہیے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے جیتنے والے وہ اپنے اپوننٹس کا مذاق بھی اڑایا ہے انہوں نے، اور جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں اور جن میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہیں اور دوسری اور بھی پارٹیز کے. اور ایسے لوگوں کی مطلب ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جی انہوں نے اپنے اپوننٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ خوشی منا رہے ہیں. سو یہ میں نے کہا کہ دو اپنے پاکستانی، چونکہ سیاست پاکستان کی عجیب ہے، اور سیاست کو ہمارا یہ جب سیاست کی بات کی جاتی ہے تو اس کو کہا ایسے حوالہ دیا جاتا ہے جیسے جھوٹ ہے، فراڈ ہے، سب کچھ ہے. تو اگر حافظ نعیم الرحمان اور علی محمد خان صاحب جیسے لوگ اور اس قسم کا کریکٹر ہماری سیاست میں آئے گا اور ایسے لوگ زیادہ ہوں گے تو ہماری سیاست کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کا ملک کو اور قوم کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جی آج جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ چند لوگ 9 مئی واقعے کو دوبارہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کی طرح کا واقعہ دہرانے کی کوشش کی تو سخت رد عمل ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرامن احتجاج پر ہر کسی کا حق ہے. یہ پھر انہوں نے اس طرح کی بات کی. اچھا دیکھیں، اس میں ظاہر ہے میرا اشارہ جو ہے ان کا پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے، اور پی ٹی آئی کے اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے ابھی انکمبنٹ جو اس وقت ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت وہ لڑائی کی بات نہیں کرتے، وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر حال میں سیز فائر کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، کسی سے کوئی بدلہ لینے کی کوئی وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. اور وہ ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایون ابھی جس طرح فرض الیکشنز میں ہوئے الیکشنز کے متعلق بہت سی شکایات ہیں پی ٹی آئی کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی سیٹوں میں ہمیں ہرایا گیا اور اس کا وہ نمبر وہ 50 سے 70 کی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اتنا نمبر ہمارا زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے لیے وہ لیگل فائٹس کی بات کرتے ہیں. اور وہ اگر احتجاج کی تو بات ہی انہوں نے کی، لیکن احتجاج کی بات اگر ہوئی بھی تو پرامن احتجاج کی وہ بات ہمیشہ انہوں نے کی. لیکن پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ڈیفینیٹلی ہیں جو جن کا جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں مارچ اسلام آباد کی طرف چلنا چاہیے. اور اس وقت ماحول چونکہ گرم ماحول ہے اور لوگ جو ہیں وہ ابھی ووٹ دیے ہوئے ہیں، ووٹ انہوں نے دیے، اور اگر ہم یہ ماحول بنائیں کہ جی دیکھیں ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چھین لیا گیا اور لوگ اٹھ جائیں سارے، تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا ہم پریشر ڈیولپ کر لیں گے اور پتہ نہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے. دیکھیں، یا تو آپ اس طرح کی بات کریں کہ کیا یہ سٹیج احتجاج کی ہے. پہلے تو وہی والی بات میں سلمان اکرم راجہ کو بھی سن رہا تھا کہ جی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ لیگل ایونیوز کو ہمیں اویل کرنا چاہیے، اور بیرسٹر صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ والی بات ہے کہ لیگل ایونیوز کو آپ اویل کریں، اور پھر یہ ہے کہ جی جب احتجاج جب بھی کریں تو یہ انشور کرنا ضروری ہے کہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. کسی ریاستی مطلب ہے کہ فوج کے اوپر یا حکومت کے اوپر یا کسی پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کسی کو نقصان پہنچانا وہ تو دور کی بات. یہ انشور کریں کہ آپ جب پروٹیسٹ کریں تو لوگوں کی جو عام روٹین کی جو لائف ہے، فرض کریں سڑکیں بند کر کے آپ کئی دن آپ نے دھرنے دے دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے، یا پہلے جس طرح پی ٹی آئی کرتی رہی، وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی سیاست سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور اب آپ سب کو، یہ تمام سیاستدانوں کی میں آپ بتاؤں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، ہارنے والوں کی بھی جیتنے والوں کی بھی، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جی جو بھی گورنمنٹ بنائے، جو بھی اپوزیشن میں ہو، کہ جی پاکستان اس وقت احساس کرنا چاہیے کہ بہت مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے تمام لوگوں کو اپنا تعمیری
کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو کیوس کیسی سچویشن یا انتشار اگر کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح احتجاج کر کے اور اس میں وائلنس بھی پاسبلٹی ڈیفینیٹلی ہے, تو میرا خیال ہے کہ میں 9 سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ تو کسی کو سوچ کے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کا دوبارہ کوئی اس قسم کی بات کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.